وہ فائل کھولے بیرون ملک سے آنے والے مختلف آرڈرز کا معائنہ کر رہا تھا جب حیا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ منتظر، فارغ ہو؟ تمہارے لیے تو ہر مصروفیت چھوڑ سکتا ہوں۔ اس نے فائل بند کر کے اسے دیکھا۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی کی طرف متوجہ تھی۔ یہ میری نئی سیکرٹری ہیں، مس ماہم، جس کی تم نے سفارش کی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے مسکرایا۔ اچھا، جس کے لیے مہرین نے کہا تھا؟ ہاں، اور مس ماہم یہ میری وائف ہیں، حیا منتظر حسین۔ اس نے تعارف کرایا۔ جی وعلیکم السلام۔ وہ سر کو جنبش دیتے بولی۔ جی السلام علیکم۔ وہ سر کو جنبش دیتے بولی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے ہنستے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ابھی جلدی میں ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جی جی ضرور۔ وہ حیا کے دوستانہ انداز پر اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے بولی۔ پرانی سیکرٹری کو فارغ کر دیا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی استفسار کیا۔ نہیں، وہ پریگننسی کی وجہ سے 4 ماہ کی چھٹی پر ہے۔ وہ آئے گی تو میں ماہم کو کہیں اور ایڈجسٹ کر لوں گا۔ فی الحال تو تمہارا حکم تھا، سو تعمیل ضروری تھی۔ وہ گیڑ لگاتے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اچھا؟ وہ اس کی دل فریب مسکراہٹ کو کئی ثانیے محبت سے دیکھتی رہی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارا ساتھ رہا تو زندگی کتنی حسین و خوشگوار گزرے گی۔ وہ جذب سے گویا ہوئی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ محبت کے سامنے ہر جذبہ، ہر احساس فضول لگتا ہے۔ منتظر کو دیکھتے اسے ماں کی بات یاد آئی۔ ماں بننے کے بعد نہ آنکھ میں نیند اترتی ہے، نہ دل میں سکون۔ محو دعا لب بے سکونی کو تھپک کر پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں کی ممتا بڑا عجیب جذبہ ہے، ہر چیز پر دکھ بھلا دینے والا۔ امی، آپ کی محبت کی شدت ہے، ورنہ ہر ماں ایسی تو نہیں ہوتی۔ اس نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا تھا، مگر اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ محبت کسی بھی رنگ میں ہو، اس کے احساسات ایک جیسے رہتے ہیں۔ محبت کی قسمت میں بے چینی اور بے سکونی ہی لکھی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ منتظر نے اسے گمسم دیکھ کر استفسار کیا۔ اس نے چونک کر اپنے ساتھ بیٹھے ڈرائیونگ کرتے منتظر کو اسی محویت سے دیکھا۔ تمہیں اور محبت کو؟ اس نے گیڑ لگاتے منتظر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ برگد کی گھنی چھاؤں میں موٹے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھا بخشل منتظر تھا، اس دیوانی جھلی لڑکی کا جو بارہا اس سے دعا مانگ گئی تھی کہ پہلوان کے منجلے بیٹے سے اس کی شادی ہو جائے۔ وہ ہر بار اس نمانی نار کو دیکھ کر مسکرا دیتا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر فون نمبر لکھا تھا۔ بابا جی، تسی دعا کر میرا پریم مینو مل جائے۔ وہ آ گئی۔ میں وظیفہ پڑھوں گا، تیری مراد بر آئے گی، مگر تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ مجھے ہر شرط منظور ہے۔ بےتابی اور سوا ہوئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ آتی گرمیوں کی دوپہریں ابھی سے سنسان تھیں، کوئی زی روح نہ تھا۔ مجھے ایک فون کرنا ہے، ایک دن کے لیے فون لا دے، بس اتنی سی بات بابا جی۔ وہ خوشی سے نہال ہوئی۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اس سے کہہ کر منگوا دوں گی۔ ہاں، مگر راز راز ہی رہے، یوں جیسے تمہارا راز میرے پاس راز ہے۔ بخشل کی انگلی تنبیہاً اٹھی۔ بابا جی، اس کی تو فکر نہ کر، تو بس ہماری شادی کے لیے آج سے وظیفہ پڑھنا شروع کر دے۔ کر رہا ہوں، بہت بہت مہربانی بابا جی۔ اس نے سامنے بیٹھی عورت کو نفرت سے دیکھا تھا۔ اس کا خوبصورت باوقار چہرہ اچانک بھیانک ہوا، جس پر نحوست کے سائے منڈلا رہے ہوں۔ ماضی کی یادیں یادداشت کے کواڑ توڑ کر آوارہ ہوئی۔ اس کی نمانی ماں جو کبھی سلائی مشین سے سر اٹھا کر خلا میں گھورتی، اکثر ایسا کرنے پر وہ ان کی خود کلامی سننے کی کوشش کرتا۔ ڈائن ہے تو ڈائن، پچھل پیری، تو نے میرا گھر اجاڑ دیا، میری زندگی برباد کر دی۔ تو سکھی نہیں رہے گی، تو بھی سکھی نہیں رہے گی۔ تب سے آج تک اسے اس ڈائن کی تلاش تھی۔ وہ ڈائن آج اس کے سامنے تھی اور بے فکر، سکھی، خوش تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اسے قتل کر دے، مگر دوسرے ہی لمحے اس خیال کو جھٹک دیا۔ اسے ماموں تک پہنچنا تھا۔ حیا چائے لے کر آنے والی تھی اور اس کے آنے سے پہلے ہی وہ صورت سے باہر نکل آیا۔ منتظر، چائے کا کپ تھامے حیا سارے گھر میں اسے پکارتی اور ڈھونڈتی رہی۔ آخر کہاں چلا گیا؟ سیل فون بند جا رہا تھا۔ وہ لون میں لگے نئے پودوں کے بارے میں مالی سے معلومات لیتی رہی۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے؟ مہرین کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور کھل اٹھی۔ ارے واہ، آج صبح ہی صبح کیسے راہ بھول گئی؟ وہ اس سے گلے ملتے بولی۔ دانی کو اسکول چھوڑنے گئی تھی، سوچا گھر جانے سے پہلے تم سے ملتی چلوں۔ وہ لون میں پڑی کرسی پر بیٹھتے بولی۔ اس نے ملازم کو چائے لانے کو کہا۔ ہاں، یاد آیا، تم نے میرے کہنے پر اس لڑکی کو ملازمت دی، بلکہ اس کی رہائش کا انتظام بھی کر دیا۔ اس کی ماں بہت دعائیں دے رہی تھی۔ ان دعاؤں کا مستحق تو منتظر ہے، جو اپنے امپلائیز کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ وہ ملیں گے تو ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی۔ اچھا، بس دوستوں میں شکریہ نہیں ہوتا۔ تم نے ایک کام کہا، میں نے کر دیا، کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ پریشان تھی۔ منتظر سے ایک ہفتے سے کوئی تفصیلی بات نہ ہو پائی تھی۔ وہ مختصر بات کر کے فون رکھ دیتا، کبھی ایک آدھ میسج پر ٹرخا دیتا۔
اس کا سیل اکثر بند ملتا، وہ جھنجھلا جاتی، اس کی اتنی جدائی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ امی روز اس سے منتظر کے بارے میں پوچھتی اور روزانہ انہیں مختلف بہانے، کام کی مصروفیت، مشینوں کے سودے وغیرہ کا بتا کر مطمئن کر دیتی۔ اسے محسوس ہوتا کہ امی اس کے چہرے پر لکھی کوئی تحریر پڑھنا چاہتی ہیں۔ ان کی کرید بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے لیے ماں کا رویہ بھی حیران کن تھا۔ وہ ان کی طرف سے شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی پریشان رہی تھی۔ شاید شادی کے بعد ماؤں کو یہ احساس زیادہ ستاتا ہے کہ بیٹیاں پرائی ہو گئی ہیں، کسی اور کے اختیار میں، کسی اور کی ماتحت۔ مگر میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ منتظر بے حد خیال رکھنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ وہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی، مگر اب منتظر کا ہجر اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں چند دن کے لیے فارغ ہوں، تم فوراً پہلی فلائٹ سے پہنچو تاکہ کچھ وقت اکٹھے گھومنے پھرنے میں گزاریں۔ وہ فون پر وصل کی نوید سن کر فوراً پیکنگ میں جٹ گئی۔ بیٹا اپنا خیال رکھنا اور مجھے اپنے خیریت کی اطلاع دیتی رہنا۔ امی، میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، کہیں اور نہیں۔ آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ ان کو متفکر دیکھ کر ہنستے ہوئے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، ہاں بیٹا، ماں ہوں اور ماؤں کا دل کبھی بھی اولاد کی طرف سے مطمئن نہیں ہوتا۔ امی، یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں، ہر محبت کرنے والے کا مسئلہ ہے۔ میں بھی جان گئی ہوں یہ کیفیات جب سے منتظر سے محبت کی ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بولی، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور ہمیشہ ایک دوسرے سے اتنی ہی محبت کرو، زندگی ہنسی خوشی گزرے۔ آمین۔ بالکل ایسے جیسے آپ کی اور بابا کی۔ وہ شرارت سے کھلکھلائی، اللہ کی پناہ میں۔ انہوں نے کہتے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ وہ 3 دن اکٹھے اسلام آباد میں گھومتے رہے۔ اس کے بعد وہ لاہور آ گئے۔ 2 دن وہاں رہے۔ وہ خود ہی فون کر کے ماں باپ کو خیریت کی اطلاع دیتی رہی، کیونکہ منتظر نے اسے سیل آف رکھنے کو کہا تھا۔ اپنا بھی وہ بند ہی رکھتا۔ وہ اکثر جھنجھلا کر کہتا، یہ موبائل فون ایسی بلا ہے جس کے ہوتے کوئی پرائیویسی نہیں رہتی۔ خلوت ہو یا جلوت، ہر وقت بجتا ہی رہتا ہے۔ سو اس کا بند رہنا ہی بہتر ہے جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ وہ اس کی باتوں پر کتنی ہی دیر ہنستی رہتی، زیادہ دیر فون بند ہی رکھتی، آن کر کے ماں کو فون کرتی۔ اور بذریعہ ٹرین ملتان جا رہے تھے۔ ٹرین ہی کیوں؟ اس نے حیرت سے منتظر کو دیکھا۔ ارے یار، وہ سفر تو گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ میں تمہاری سنگت میں لمبا سفر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ زندگی بھر یادگار رہے۔ اور واقعی ٹرین کا سفر یادگار رہا۔ منتظر کی توجہ و محبت پر وہ خوشی سے جھوم جھوم جاتی۔ تم تو واقعی میرا چاند ہو بیٹا، اتنی اچھی ملازمت اور اتنا اچھا گھر۔ خورشید فلیٹ میں گھومتے مسرور ہوئی۔ اماں، انسان کوشش کرے تو سب کچھ پا سکتا ہے۔ ابھی تو میرا ترقی کا سفر شروع ہوا ہے، یہ فلیٹ میری منزل نہیں۔ وہ عزم سے بولی، ہاں، اللہ تمہیں اپنے ارادوں میں کامیاب کرے۔ مجھے تم پر واقعی فخر محسوس ہوتا ہے۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اپنا گھر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ خوشی میں نم آنکھیں پہنچنے لگی۔ ماں، یہ اپنا نہیں، مگر میں چند سالوں میں اپنا بھی خرید لوں گی انشاءاللہ۔ ضرور اللہ تمہیں یہ امید بھی پوری کرے گا۔ اچھا بیٹا، یہ سامان تم نے خریدا ہے؟ وہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتی ہوئی بولی، نہیں اماں، یہ ڈیکوریٹڈ ہی ملا ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ اب تو میں بھی آپا کو اپنے پاس بلا لوں گی اور جی بھر کے ان کی خدمت کروں گی اور سارے احسانات کا بدلہ چکاؤں گی۔ خورشید آئندہ کے منصوبے بنانے لگی۔ ہاں اماں، ضرور۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اتنے دن ہو گئے، نہ کوئی فون آیا، نہ منتظر میاں آئے۔ اللہ کرے خیریت سے ہو۔ حمید کی سرگوشی پر بخشل نے دروازے کی طرف دیکھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہاں کسی کو نہ پا کر اطمینان کی سانس لی۔ مجھے ڈر ہے جذبات میں آ کر منتظر کوئی جذباتی قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ ایک وہم اور وسوسہ حمید کے اندر سر اٹھانے لگا۔ یار، کیوں نہ امید ہوتے ہو؟ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ وہ اس کے خدشات کو نظر انداز کر کے بولا، پتہ نہیں اللہ کی رحمت کس وقت جوش میں آ جائے، وہ سارے بند دروازے کھول دے گا۔ حمید زور زور سے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میری تو پھر بھی خیر ہے، تھوڑا عرصہ ہوا ہے قید کو، مگر تم نے تو ساری عمر اس قید و بند میں گزاری ہے۔ وہ ایک بار پھر مایوس ہوا۔ بخشل کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے حمید میاں۔ اگر میں قید نہ ہوتا تو نشئی چرسی بنا رہتا۔ اس قید نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا۔ اس تنہائی میں میرا ہمراز، ہمدم، دوست، میرا رب ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میں اپنے سارے دکھڑے اس کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ میرے دل بیقرار پر اطمینان کا نزول فرماتا ہے۔ پھر کوئی دکھ نہیں رہتا، کوئی قید نہیں رہتی۔ میں اس سے اپنی تنہائیاں بانٹتا، اس سے رحم مانگتا، اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتا، اور مجھے لگتا میرے رب نے میری ساری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ مجھے لگتا ہے میری بیٹی جہاں بھی ہے بہت خوش ہے اور خوش رہے گی۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر حمید کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، کہتے تو تم بھی ٹھیک ہو۔ یہاں کا بخشل
اس بخشل سے یکسر مختلف ہے جو پی پلا کر راتوں کو گلیوں میں پڑا رہتا تھا۔ اور یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا اور ہمیں زندہ رکھا۔ اس نے تمہیں بھی قتل نہیں کروایا، میرے ساتھ قیدی بنا لیا۔ بے شک بخشل، بے شک، یہ میرے مالک کریم کا احسان ہے۔ حمید کے دل پر کچھ دیر پہلے چھائی اداسی کے بادل چھٹنے لگے۔ یاسیت کی جگہ امید نے قدم رکھ دیے تھے۔ پتہ نہیں کیوں دل حیا کی طرف سے پریشان رہتا ہے، عجیب وسوسے واہ میں گھیرے رکھتے ہیں۔ وہ انہیں دودھ کا گلاس تھماتے ہوئے بولی، کیوں؟ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی ہے کیا؟ انہوں نے بغور بیوی کو دیکھا۔ نہیں، بات تو کوئی نہیں ہوئی، مگر تو پھر پریشانی کیوں؟ انہوں نے ہر بات درمیان میں سے کاٹ دی۔ حیا خوش ہے شوہر کے ساتھ، اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے چشمہ اتار کر مطالعے کے لیے کھولی کتاب بند کرتے ہوئے کہا، یہی تو مسئلہ ہے کہ ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ واقعی خوش ہے یا دکھتی ہے۔ اف بیگم صاحبہ، آپ تو واقعی پاگل ہو گئی ہیں۔ وہم کا علاج مجھ غریب کے پاس کیا، حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ وہ دل کھول کر ہنسے۔ اسی پاگل پن میں تو آپ کو پایا تھا۔ وہ مصنوعی ناراضی سے بولی، جی ہاں، اور ہمیں بھی پاگل کر دیا۔ وہ متبسم ہوئے۔ بڑا دانا سمجھتے تھے خود کو۔ وہ مسکراتے جتانے والے انداز میں اترائیں، ہاں جناب، آپ جیسی چاہنے والی ہو تو بندہ سب کچھ کر گزرتا ہے، کچھ بھی سوچے سمجھے بنا۔ انہوں نے آخری بات خود کلامی کے انداز میں لمبی سانس بھر کر کہا، کیا کہا؟ زور سے بولیے نا۔ وہ جھنجھلائیں۔ حیا سے بات ہوئی تھی؟ اس نے بات بدل دی، ہاں صبح ہوئی تھی۔ پھر اپنے سارے برے خیالات و خدشات نکال کر ڈسٹ بن میں پھینک دیں اور اب سونے کی کوشش کریں۔ انہوں نے چادر اوڑھتے نصیحت کی۔ وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا کر سونے کے لیے دراز ہوئی۔ صحرا میں بنی ایک عالیشان حویلی تھی جس کے لمبے برآمدوں میں پرانی طرز کے ٹائلز لگے ہوئے تھے۔ اس نے ایک شاہی بیڈ روم میں منتظر حسنین سگریٹ پر سگریٹ ہی نہیں سلگا رہا تھا، خود بھی سلگ رہا تھا۔ حیا گمسم اسے تک رہی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور آگے کیا ہونے والا تھا؟ تقدیر سے کہاں دھوکہ کھا گئی؟ تب اس نے اپنی محبت بھرے دل کو امین بنایا اور میدان فیصلہ میں کود پڑی۔ منتظر، میں نے تم سے محبت کی ہے، میں تمہارا ساتھ ہر قدم پر نبھاؤں گی۔ تم مجھ سے محبت کا ذکر نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ ایک لہجے کو پلٹ کر اسے دیکھا۔ جھنجھلاہٹ اس کے ہر فعل سے مترشح تھی اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ حیا دھیرے سے چلتی اس کی پشت پر آئی۔ حیا کی گہری سانسوں کی گرمی اس کے کانوں کی لبوں کو چھوتی باہر کی ٹھنڈک میں مدغم ہو گئی۔ کیا ہمارے بیچ اتنی دوری پڑ رہی ہے کہ محبت اذکار رفتہ ہوئی؟ سرسراتی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ تمہارے اس رشتے اور محبت نے مجھ سے میرا عزیز ترین اکلوتا رشتہ اور محسن چھین لیا ہے حیا۔ وہ تپتی دھوپ بنا اس کو جھلسانے لگا۔ حیا نے وہ مشکل خود کو سنبھالا۔ ہم محبت کے مرید اپنی فہم و فکر سے سارے الجھے معاملات کو سلجھا دیں گے، ساری ناانصافیوں کی تلافی کر دیں گے۔ منتظر، مجھے صرف تمہارا ساتھ درکار ہے۔ وہ اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ منتظر، صرف تمہاری محبت، تمہاری وفا، تمہارا اعتماد چاہیے مجھے۔ اپنا ہاتھ اپنائیت سے اس کے کندھے پر رکھتے وہ ملتجی ہوئی۔ اس نے آگ اگلتی سرخ انگارہ بنی آنکھیں اس پر گاڑی، تبتا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ پر رکھا، زور سے پکڑا اور اٹھا کر اتنی ہی شدت سے جھٹک دیا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ جنہوں نے نفرت بوئی وہ بے وفائی کے مرتکب ہوئے، جو اعتماد و اعتبار کو پارا پارا کرنا جانتے ہوں، جنہیں رشتوں کا کوئی پاس نہیں۔ وہ غصے سے ٹھہر ٹھہر کر بولتا رہا۔ کیسی مذاق خیز بات ہے کہ وہ مانگتے ہیں مجھ سے محبت، وفا اور اعتماد۔ وہ طنزیہ بولتے استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ اس کا وجود اس توہین آمیز رویے پر شعلوں کی زد میں آ گیا۔ عشق ہے ظاہر میں خوشبو کا سفر، راستہ جاتا ہے انگاروں کے بیچ۔ حیا حسین صرف ایک رات کے فاصلے سے خوشبو محبت کے سفر سے انگاروں کے بیچ جھلس رہی تھی۔ وہ کوس رہے تھے اس دن کو جس دن فیصل آباد میں ایک صبح اپنی گاڑی سے ٹکراتے اس بھلے سے نوجوان کو دیکھ کر انہیں بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس کا چلنا، ہاتھ اٹھا کر پسینہ پونچھنے کا انداز انہیں کسی کی یاد دلا رہا تھا۔ قدرتی طور پر اسے کشش محسوس ہوئی۔ ڈرائیور کو گاڑی ریورس کرنے کا کہا۔ وہ سڑک پر پاؤں پکڑے ابھی تک درد کو ضبط کرنے کی کوشش میں مگن تھا۔ اس کی فائل کے کاغذات نیچے بکھرے تھے۔ نوجوان، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ انہوں نے سن گلاسز اتار کر گاڑی کا دروازہ کھولتے پوچھا۔ نہیں سر، ہم غریب لوگ تو چوٹے کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ اور سرٹیفکیٹس چنتے فائل میں رکھتے بولا۔ اس کے طنزیہ پر اعتماد لہجے پر حسین رضا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس نوجوان نے چند سیکنڈ سوچنے کے بعد ان کی آفر قبول کر لی۔ کہاں ہے تمہاری منزل؟
جہاں نوکری مل جائے۔ اچھا، وہ مسکرائے۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ سر ایم میں اکنامکس کے بعد روڈ ماسٹری۔ وہ لب بھینچے مسکرائے۔ اس کے بولنے کا انداز بھی کسی کی یاد دلاتا تھا۔ اتنی مشابہت پر انہیں پیار آیا۔ کل 10 بجے میرے آفس پہنچ جانا۔ انہوں نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو سر۔ اس نے وزٹنگ کارڈ جیب میں ڈال کر ہلکا سا جھک کر مسافہ کیا۔ ان کا دل چاہا تھا اسے گلے لگا لے، اپنی خواہش پر خود حیرانی ہوئی، مگر اس کے وجود سے اپنائیت کی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ وہ اپنے احساسات کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ سارے کانٹے راستے سے ہٹانے کے بعد ایک گواہ ہی بچا تھا جو راز آشنا بن چکا تھا۔ وہ اس کے قتل کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ بھائی کے چہلم کی دعوت دینے اپنے دوست کے پاس گیا۔ وہاں میلاد کی محفل سجی تھی۔ اسلام کسی بے گناہ انسان کے قتل کی حمایت نہیں کرتا۔ جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اسے لگا اس کے دل کو جیسے کسی غیبی ہاتھ نے جکڑ لیا ہو۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ گھر آیا تو حمیرہ نے کہا، بس ایک آخری گواہ ہے، اسے بھی مروا دو تو بہتر ہے۔ نہیں، اب اور قتل نہیں۔ وہ فوراً بولا۔ حمیرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا حسین رضا؟ اس کی غیر ہوتی حالت پر وہ گھبرا گئی۔ میرا دل بہت پریشان ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اچھا، تم اس کو قید کروا دو تاکہ وہ کبھی ہمارا راز افشا نہ کر سکے۔ تم اس وجہ سے پریشان ہونا؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے حمیرہ کو تکتا رہا۔ حسین رضا، ہمارا مستقبل بہت شاندار ہے، تم خواہ پریشان ہو رہے ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کو پا لیا ہے، ہماری محبت جیت گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے زخموں پر پھاہے رکھتی دلاسے دیتی رہی۔ وہ رات کتنی سہانی تھی، مومل کے محل جیسی طلسماتی روحی کی رات میں، جب معلوم سے نامعلوم کے سفر پر رواں دواں جیپ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہم سفر ستاروں کو گنتی خواجہ فرید کی کافیوں پر جھومتی تھی۔ اس کے ارد گرد رقصاں ہوا کے جھونکے گالوں سے ٹکرا کر اسے سحر زدہ کر رہے تھے۔ فریدن پیر کی سرائکی وسیب کا طلسم اسے جکڑ گیا تھا۔ وہ اپنے سانول یار کے بلاوے پر ملاپ سے مدہوش ہوئی جاتی تھی۔ چولستان کے ٹیلوں کے بیچ ہر جگہ عشق کے جلوے مٹھن کوٹ کی روحی کو سانول یار جیسے روپ میں ظہور پذیر کرتے۔ روحی ایک ایسے معشوق کی مانند طرح ناز و ادا سے بھرپور محبوبہ بنی بیٹھی تھی کہ صرف اس وسیب کے باشندے ہی نہیں، ہر محبت کرنے والا انسان اس روحی ایسی معشوقہ محبوبہ کا عاشق بن بیٹھے۔ اس کا پیر سانول یار، روحی وسیب اس کے آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسے کسی نامعلوم سفر پر لے جاتا تھا۔ ساکت و سکون کی فضا سحرزادہ ماحول پر طاری تھی اور مویشیوں کے گلوں میں بدی گھنٹیوں کی تال روحی کی فضا کو ایسی موسیقیت عطا کرتی جس موسیقی پہ رائے ڈباج سرگٹا کر سخاوت کے درجہ اعلیٰ پر فائز ہوا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا اسے وہ کہاں لے جا رہا ہے اور کس سفر پر۔ وہ تو ہجر و فراق کو شکست دیکھ کر وصل و ملاپ کے نکاح میں آ چکی تھی۔ اس کے دل میں پیار نے پیر پسا لیے، اس کے دل کی اجڑی جھوک وس گئی۔ سانول یار نے گلے کیا لگایا کہ ہفتہ کلیم مل گئی، اور شام سلونا پیا آج بھی اس کے دل میں مقیم تھا۔ اسی لیے اس کا تھل جیسا دل آباد تھا۔ جو جس دا عشق ہوئے اسی دی گل کردہ، سو مکر بہانے کردہ اسی ہوئے مردہ۔ جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کی بات کرتا ہے، سو بہانے بنا کے دل کو فریب دے کر اسی کے غم میں مرتا ہے۔ وہ فجر پڑھ کر جائے نماز پر غمگین بیٹھی تھی۔ کئی سالوں بعد اسے نماز پڑھنے کا خیال آیا تھا اور رب سے دعا مانگنے کو دل چاہا تھا۔ اسی دم میٹھی سریلی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ نہیں دل اندر عشق سماندہ، اس نہیں پھر جانا، باویں سونے ملن ہزاراں، اسا نہیں یار بنانا۔ جس دل میں عشق سما جائے پھر نکلتا نہیں، چاہے کتنے ہی خوبصورت لوگ ملیں، محبوب بدلا نہیں جا سکتا۔ اس کی آنکھیں یکدم پرنم ہوئی۔ وہ آہستگی سے جائے نماز سے اٹھ کر اسے لپیٹنے کو جھکی، آنکھوں سے جائے نماز پر گر کر اپنی بے بسی کی فریاد کرنے لگی۔ وہ اس دردیلی آواز کے تعاقب میں چلتی ہوئی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ اسے وہ سارے دکھ قبول تھے جن سے اس کا ماہی خوش رہ سکتا تھا۔ اس نے 3 دن سے منتظر حسنین کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے موبائل وہ پہلے ہی اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ وہ سراپا انداز تنہائی کا شکار، کبھی آس کا دامن تھامتی، کبھی نراش ہو کر رونے لگتی۔ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ اور کیا ہو گیا اب اس کے ساتھ؟ حیا حسین جسے وصل جاں افروز سمجھی،
وہ ہجرت جاں سوز نکلا، دل کے دامن تار تار پر وہ دلاسوں کو پیوند لگاتی حیا حسین اپنا خانہ خراب دل لیے اب بھی اس کے التفات و توجہ کی منتظر تھی، کیونکہ اس نے عشق کیا تھا، اور دل بیمار کا گر کوئی مسیحا تھا تو وہ منتظر حسنین تھا، اور محبت کی محل سرا میں محبوب کی گلیوں میں گم ہو چکی تھی، اور اب ان بھول بھلائیوں سے باہر نکلنا ناممکن اور بیکار تھا۔